पैगाम माहे सियाम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ताबिईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। भक्कर नेटवर्क की रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन पैगाम माह सय्याम के साथ हाजिर खिदमत हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इस्लामी का वो रोशन दिन है जिस दिन को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद के अंदर यौमुल फुरक़ान से याद फरमाया। वो फ़तह ग़ज़वा बदर का दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने इस्लाम के झंडे को सर बुलंद फरमाया। ग़ज़वा बदर के अंदर बहुत से ईमान अफरोज़ वाक़यात रूनुमा हुए। मेरे आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपने असहाब से इसके मुतालिक मशवरा फरमाया तो सहाबा कराम अलैहिमुर्रिदवान फ़ौरन ही तैयार हो गए। गो कि उस वक्त सहाबा कराम के पास बहुत सी चीज़ों की कमी थी। जंगी सामान भी नहीं था, तलवारें भी कम थी, नेज़े और भाले भी कम थे, इसी तरीके से सवारियां भी कम थी, लेकिन ईमान के अंदर वो जोश, वो वलवला, वो जज्बा मौजूद था कि सहाबा कराम अलैहिमुर्रिदवान हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक इशारे का इंतज़ार कर रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने असहाब को जमा किया तो कुल असहाब की तादाद तकरीबन 307-8 या इससे कुछ ज़्यादा है। 313 का जो हिंसा बयान किया जाता है इसमें कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो किसी मजबूरी की वजह से ग़ज़वा बदर में शामिल नहीं हुई, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको असहाब बदर में शामिल फरमाया है। जिस तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बदर में शामिल नहीं हुए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शहज़ादी सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत नासाज थी, जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी हज़रत उस्मान गनी की, इसलिए हुज़ूर ने उनको वहाँ रुकने का हुक्म फरमाया। अब वो वहाँ पे थे लेकिन उनका वहाँ रहना भी जिहाद में शिरकत के मुतरादिफ था। बहरहाल जिस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ मदीना तय्यबा से निकलने लगे और मदीने के बाज़ारों से जब ये खूबसूरत लश्कर निकला तो सहाबा कराम जिनके पास तलवारें थी वो भी कोई बराबर तलवारें नहीं थी, टूटी फूटी तलवारें उठा लीं। तो तलवारें जिनके पास थी सो तलवारें ले ली। बाद ऐसे भी थे जिनके पास तलवारें नहीं थी, उन्होंने खजूर की शाखें, खजूर के डंडे तोड़ लिए और वो हाथों में ले ली। जब बाज़ार मदीना से गुज़रे तो यहूदी दुकानों पे बैठ थे और वो हंसने लगे, तंज करने लगे और कहने लगे कि सामने तुम्हारे 1000 का लश्कर है और तुम क्या चीज़ें लेकर उनसे लड़ने जा रहे हो, वो तुमसे तादाद में भी ज़्यादा है, उनके पास आलाते हर्ब भी ज़्यादा हैं और तुम इन चीज़ों के साथ लड़ने जा रहे हो। तो सहाबा ने जो जवाब दिया था उस जवाब को आज मैंने और आपने समझना भी है, उस पर गौर भी करना है, जिसको मुअर्रिख़ इस्लाम हज़रत हफ़ीज़ जालंधरी ने बयान किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, सहाबा ने फरमाया, न तैगो तीर पर तकिया न खंजर पर न भाले पर, न तैगो तीर पर तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है खुदाए पाक पर लौलाक वाले पर। हमें तलवारों पे भरोसा नहीं है, हमें अगर भरोसा है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर है। ये काफ़िला जब मोहब्बतों के साथ और इश्क के साथ निकलता है तो इस शान व शौकत के साथ निकला। जब मैदान बदर में काफ़िला पहुंचा तो चूँकि कुफ़ार पहले से आ चुके थे, उन्होंने अपने लिए मैदानी ज़मीन और ऊपर की ज़मीन चुन ली और वहाँ अपने खैमे लगा दिए। अब मुसलमानों के लिए एक नीचे वाली ज़मीन बची जहाँ पे मामला ये था कि पाँव रखते थे तो पाँव ज़मीन में चले जाते थे। बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने असहाब से मशवरा किया, ख़ैमे वहीं लगाए गए। तो रात के वक्त जब नवाफिल वगैरह पढ़े गए, हुज़ूर ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने बारिश नाज़िल फरमाई। उलमा लिखते हैं मैदान बदर में ये बारिश जो थी ये मुसलमानों की पहली मदद थी। जैसे बारिश आई तो पहले पानी नहीं था, बारिश का कसीर पानी ढलवान में जमा हो गया, मुसलमानों के लिए पानी की भी कसरत हो गई। पहले पाँव रखते थे तो पाँव ज़मीन में धंस जाते थे, अब बारिश की वजह से ज़मीन जम गई।
اور چونکہ کفار اوپر میدانی زمین پر تھے تو وہاں جب بارش پڑی تو وہاں کیچڑ بن گیا، وہ چلتے تھے تو گر جاتے تھے۔ اب مسلمانوں کی اس طرح مدد ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ حضور علیہ السلام ایک دن قبل آپ نے نشان لگائے، دائرے لگائے، فرمایا کل یہاں عتبہ مرا ہوا ہوگا، کل یہاں ولید مرے گا، کل یہاں ابو جہل مرے گا۔ سب کے نام آقا کریم علیہ السلام نے لیے اور نشان لگائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی اور ہم نے دیکھا محبوب علیہ السلام نے جہاں نشان لگائے تھے، جس کا نام لیا تھا، وہ خبیث وہی مرا ہوا پڑا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم 17 رمضان المبارک کے دن جب صبح کے وقت صف بندی فرماتے ہیں تو صف بندی فرماتے حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور حضور یوں صحابہ کو اس چھڑی سے سیدھا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول، ان کا نام غالباً حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے تو ان کے سینے پہ حضور نے چھڑی رکھی اور کہا استوے یا سواد، اے سواد برابر ہو جا۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور آگے بڑھے، انہوں نے حضور کو پیچھے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے اور آپ کی شریعت کے اصول کے مطابق میں نے قصاص لینا ہے، اپنا بدلہ لینا ہے۔ بات سننے کی دیر تھی، صحابہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے کہ سواد یہ کیا بات کر رہے ہو، بھلا یہ موقع ہے حضور سے بدلہ لینے کا؟ سواد کہنے لگے نہیں، حضور کا قانون ہے، حضور کی شریعت ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ آخرکار حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے اور فرمایا آؤ سواد اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی میرے جسم پہ لباس نہیں تھا، آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے زرہ کا تسمہ کھولا اور جیسے حضور نے زرہ کھولی تو حضرت سواد حضور کے بطن کو چمٹ گئے اور حضور کے گورے گورے سینے پر، گورے گورے بطن پر بوسے دینے لگے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، ابھی کیا کہہ رہا تھا اور ابھی یہ کیا محبت ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سواد یہ کیا انداز تو نے اختیار کیا؟ کیا جواب دیا حضرت سواد نے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے، منظر ہمارے سامنے، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم یہاں سے بخیر وفیت جائیں گے، لیکن ہمیں جام شہادت نوش ہوگا۔ مجھے لگتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو جاتے جاتے اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ مس کر کے جاؤں۔ جب کارکنان کا اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کا یہ ماحول ہو تو پھر انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اب یہ منظر محبتوں کا تھا۔ جنگ شروع ہونے لگی، ادھر سے آواز آئی کہ ہے کوئی ہمارے سامنے آنے والا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ انصاری صحابہ کو بھیجا تو انہوں نے آگے سے ایک جملہ کسا اور کہا یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ وہ رعونت میں تھے، غرور میں تھے، تکبر میں تھے۔ محبوب علیہ السلام نے پھر ان صحابہ کو بلا لیا اور پھر فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، اے علی اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو کھڑا کیا۔ یہ تین اصحاب جب جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو آیا، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں ان کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے سامنے آنے والے کو فوراً قتل کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، ان کا دشمن جب سامنے آیا تو انہوں نے مبارزت کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے انہیں کے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی اور گھٹنے کا گودا باہر نکل آیا، وہ گرے۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے، ان کی مدد کی اور ان کے دشمن کو قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے آپ کو سینے کے بل گھسیٹا اور حضور کی قریب کیا، اور جب حضور کے قریب آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ خود سوال کر رہے ہیں اس کیفیت کے اندر، حالانکہ جانتے تھے کہ راہ خدا میں مرنے والا شہید ہے، لیکن کیا بات تھی؟ وہ حضور سے سند لیتے چاہتے تھے شہادت کی۔ آقا کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو۔ وہیں سر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جام شہادت عطا فرمایا۔ گھر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضائیں ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جو انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ساری رات سجدے میں رہے، دعا کرتے رہے، اور ایسی دعا میرے حضور نے کی، خدا کی قسم یہ دعا کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دعا کے لیے لاڑ کے مقام پہ پہنچنا ضروری ہے، اور لاڑ کا مقام فقط محبوب کا ہوا کرتا ہے۔ حضور دعا کر رہے ہیں اللہ کے حضور، مالک ان تہلک ہذہ الاصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ نہ بچے تو پھر قیامت تک تجھے رب کوئی نہیں کہے گا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ میں نے تنکا جمع کر کے یہ لشکر تیار کیا ہے، مالک آج
میں نہیں کہتا انہیں بچا لے۔ صدیق اکبر کہتے حضور سجدے میں تھے، دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، بار بار یہ فرماتے۔ پھر حضور علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، آتا کا نصر اللہ، اللہ نے مدد عطا کر دی ہے، فَإِنَّهُ جبریل، وہ دیکھو سامنے جبریل آ رہا ہے، اکیلا نہیں ہے، ساتھ فرشتوں کا لشکر بھی لے کے آ رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے، سامنے ہمارا دشمن کا سر تن سے جدا ہوتا، ہم سوچتے تلوار ہم نے لگائی نہیں ہے، یہ کیسے سر کٹ گیا اس کا؟ حضور سے پوچھتے، حضور فرماتے تمہارے ساتھ فرشتے بھی لڑ رہے ہیں، وہ انہیں قتل کر رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں آواز آتی اقدم یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو۔ ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ حیزوم کون ہے، آواز کس کی ہے؟ فرمایا یہ آواز جبریل کی ہے اور حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ جبریل بھی اپنے گھوڑے سے کہتا ہے آگے بڑھو، تم بھی حضور کے غلاموں کے ساتھ بڑھ بڑھ کے جہاد کرو۔ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ 313 تھے، ہزاروں کا مقابلہ تھا، لیکن ایمان تازہ تھا، محبت رسول میں تھے، اللہ نے فتح عطا کی۔ حضرت اقبال نے نچوڑ کر کے دیا، فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے مالک کریم جل شانہ اصحاب بدر کا صدقہ، اس غزوہ بدر میں شہید ہونے والوں کا صدقہ ہمیں بھی سچی پکی الفت و محبت رسول نصیب فرمائے اور ویسا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔